عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ سوال ہے پہلا، ضاد، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تفصیل بتا دیں۔ یہ ایک لفظ ہے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن پاک کے جس طرح الفاظ اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں، اس کو پڑھنے کے انداز بھی اللہ تعالی نے خود نازل فرمائے ہیں۔ کون سا حرف زبان کے کس حصے سے، داڑھ کے کس حصے سے، زبان کہاں لگے تو کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے، یہ پوری تفصیل حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتائی۔ ایک ایک حرف کو مشق کر کے اس کے مطابق پڑھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اب یہ جو ضاد ہے، زبان کا جو اگلا کنارہ ہے، اس کو دائیں یا بائیں طرف موڑیں گے تو خود بخود یہ اس کا تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ اب ایک مجلس میں آپ کو نہ مشق کرا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں، البتہ میری درخواست ہے جو مشاق قاری ہیں، بڑے درجے کے قاری حضرات ہیں، آپ ان کی مجلس میں جائیں۔ کتنے حروف ہیں؟ حروف تہجی 28 ہیں۔ ایک مہینہ لگے گا، روزانہ 24 گھنٹے میں صرف ایک حرف آپ سیکھیں۔ الف، اس کو پڑھنے کا مخرج کیا ہے، اس کو صحیح کس طرح پڑھا جاتا ہے، با تا ثا، تھا پڑھتے ہوئے زبان ہم نے کتنا نکالنی اور کیسے نکالنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حروف صفیرہ ہیں، سیٹی کی آواز ان میں نکلتی ہے، سین۔ اب سین، اس کو سیٹی کی آواز جب تک نہ نکلے پڑھنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ز اس کی آواز ہے، تو اس کے لیے میری درخواست ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ آج بھی میرا بیان تھا کوٹ طاہر، ظہر کے بعد میں گیا اور وہاں سے سیدھا ابھی یہاں پہنچا، اور پل ڈاٹ بند تھا ابھی عشاء سے پہلے، مجھے تو خطرہ ہو گیا شاید میں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اچانک راستہ کھلا، اللہ کا کرم ہوا، میں پہنچ گیا یہاں وقت پر الحمدللہ۔ ختم مشکات شریف کا سبق وہاں پڑھانا تھا میں نے، تو وہاں بھی میں نے عرض کیا۔ آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے جب مسلمان ہوئے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اور صحابہ میں آپ نظر ڈالیں تو بچے آپ کو 2-4 نظر آئیں گے، باقی سارے بڑے تھے، ٹھیک ہے جی۔ سارے بڑھاپے میں آئے اور سارے طالب علم تھے، اور ایسا انہوں نے علم حاصل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدرسہ صفہ میں کہ اس مدرسے میں پڑھ کر ساری دنیا میں دین کو پہنچا دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے، میں کہتا ہوں آپ پڑھیں جی، آپ حضرات داخلہ لیں۔ خاص طور پر جو یہ ریٹائر حضرات ہو جاتے ہیں نا جی ملازمت سے، اب کوئی کام نہیں ہے، پینشن ملتی ہے، سارا دن گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر بیٹھ کر مسائل بنتے ہیں، وہ مسائل کی جڑ بن جاتے ہیں۔ وہ گھر نہ بیٹھے، مدرسے میں آ جائیں اور یہاں داخلہ لیں اور درس نظامی کریں۔ مفتی داود صاحب فوج میں بڑے افسر تھے، اور جب ہم دورہ حدیث کر رہے تھے، ان کی سفید داڑھی تھی، جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ایسے تھے۔ وہ ہمارے حضرت جی کے پاس آئے اور آ کر اولا میں یعنی پہلے سال میں داخلہ لے لیا۔ 8 سال درس نظامی پڑھا اور اس کے بعد تخصص کر کے مفتی بن گئے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جامعہ اشرفیہ جیسے ادارے میں وہ بہت بڑے مفتی بن کر وہاں فتویٰ دینے لگے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ عمر بہت تھی، بیمار ہو گئے بہت زیادہ۔ تو آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے، یہ جیسے ہمارے بھائی ایوب صاحب بیٹھے ہیں، سارے دن فارغ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، مدرسے میں داخلہ لے تو کوئی حرج نہیں۔ طالب علمی کرتے کرتے موت آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ حدیث پڑھتے ہوئے بہت بڑی سعادت ہے۔ ہاں جی ہاں جی، سبحان اللہ۔ کیا عورت کی کمائی حلال ہے؟ ملازمت وغیرہ، عورت کی کمائی تو حلال ہے۔ سوال آپ لوگ غلط کرتے ہیں، کون کون سی ملازمتیں ایسی ہیں جو عورت کر سکتی ہے، کون کون سی ملازمتیں ایسی ہیں جو عورت نہیں کر سکتی، یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عورت کب ملازمت کر سکتی ہے، کن حالات میں کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے، شریعت میں اجازت ہے، وہ ملازمت کر سکتی ہے، لیکن کن حالات میں؟ اگر ایسے حالات ہیں کہ شوہر اس کا زندہ ہے یا وہ ماں باپ کے پاس ہے تو ماں باپ زندہ ہیں، اس کے اخراجات ان کے ذمے ہیں، وہ ملازمت نہ کرے۔ شوہر کے پاس ہے تو شوہر کے ذمے ہے اس کے اخراجات۔ تو سوال آپ حضرات صحیح کیا کریں، پھر آپ کو جواب بھی صحیح ملے گا۔ باقی عورت
ظاہر ہے جس طرح مرد محنت کرتا ہے اس کو کمائی ملتی وہ حلال ہے، تو عورت کی کمائی بھی حلال ہے، عورت کی کمائی حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کون سی ملازمت اس کے لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص منافق ہو تو اس کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ سلوک کیسے کریں، اس کے ساتھ بولیں یا نہ بولیں. آپ کو پتہ کیسے چلا یہ منافق ہے؟ آپ نے خود فیصلہ کر لیا. کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ مجھ سے پوچھیں، میں دل سے کہتا ہوں، اب جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں سب سے گھٹیا اور بدتر اور کمتر ہوں. میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سب کو اپنے سے 1000 درجے بہتر جانتا ہوں. مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی بات کروں کہ یہ منافق ہے، یہ فاسق؟ کوئی پتہ نہیں. میں کیا ہوتا ہوں؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کسی کافر کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، کسی کافر کو اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. ہاں، جب مجھے موت آئے گی نا، موت کلمے پر آئے گی، میں کلمہ پڑھ کے یہاں سے جاؤں گا اور قبر میں جاتے مجھے بتایا جائے گا کہ اشرف علی تم ایمان لے کر آئے ہو، پھر میں کہوں گا میں سب سے اچھا. اس سے پہلے تو کچھ پتہ نہیں، عین ممکن ہے اس کو کلمے کی دولت مل جائے اور موت سے پہلے مجھ سے کلمہ اللہ تعالیٰ چھین لے. وہ تو بے نیاز ذات ہے. کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا یہ منافق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کی فہرست دے دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے، عجیب بات بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی موت ہوتی تو حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، بتاؤ یار یہ کون تھا. اور ایک دفعہ تو اس سے بھی بڑھ کر چلے گئے، حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. وہ دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے مجھے تو اپنی فکر کر، میں کیا ہوں، میری کیا حالت ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اور جس بھائی نے بھی سوال کیا میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی سوچ کو بدل لیں. میں ٹھیک ہو جاؤں بس، میں دوسرے کو ٹھیک کروں یہ میرے ذمے نہیں ہے. میرے ذمے سے میں ٹھیک ہو جاؤں. جب میں ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا. مقتدی نماز پڑھ رہا ہو، اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزر جائے تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ اگر وہ نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیں، کسی کے آگے گزر جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. گزرنے والا گناہگار ہوگا، گزرنے والا گناہگار ہوگا. اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو آپ اس کو اشارہ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی آواز سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے. پھر بھی اگر کوئی گزر گیا، جان بوجھ کر گزرا ہے تو اتنا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 تک وہ ٹھہرا رہے، نہیں 40 سال تک ایک روایت کے مطابق نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اتنا خطرناک گناہ ہے. 40 سال وہ انتظار کر لے. اور اگر نادانستہ اس کو پتہ نہیں چلا گزر گیا تو یہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. وہ بھی استغفار کرے گا اور دل دکھتا ہے، ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ لڑائی شروع ہو جائے. ہاں، اشارہ کر سکتا ہے، گنجائش ہے. امام اگر خاموش ہو اور رکوع کے قریب ہو تو مقتدی نماز میں شامل ہو گیا تو وہ ثنا پڑھے گا یا خاموش رہے گا؟ ثنا نہیں پڑھے گا. اگر اس کو یقین ہو کہ ابھی تکبیر تحریمہ ہوئی اور امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ پیچھے ثنا پڑھ لے. اگر لیٹ ہو گیا ہے، امام نے قرات شروع کر دی ہے تو اب مقتدی نہ ثنا پڑھے نہ قرات کرے. نماز پڑھتے وقت نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف یا نیچے صف کی طرف؟ اکثر امام کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے امام صاحب کو کیوں دیکھا ہے جی؟ اب تو پیچھے ہوتے ہیں. حرکتیں بہت کرتے ہیں جی ہمارے لوگ اور عجیب عجیب حرکتیں ہیں جی. اب یہ پیچھے کھڑا ہے، اس کے آگے اس کا امام ہے، اس کو کیا پتا؟
لیکن کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ امام کی نظر جو ہے نا آگے تھی. خیر اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. جب مقتدی ہو یا امام ہو قیام میں ہو تو اس کی نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. جب قیام میں ہو تو نظر سجدے کی جگہ، جب رکوع میں ہو تو اپنے پاؤں کی طرف، اور جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنے دامن کی طرف، جھولی کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے. یہ ہے مسنون طریقہ. البتہ امام کے لیے گنجائش ہے، وہ اپنی آنکھ کے کناروں سے دائیں بائیں نمازیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے نماز کی حالت میں. ثابت ہے یہ، اور اس کی گنجائش ہے. چونکہ وہ امام ہے، سارے نمازیوں کو اس نے سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے. ہاں جی، امام صاحب کو کوئی نظر نہ رکھے. ہاں جی، امام صاحب کو کوئی نہ دیکھے. جی مسجد میں داڑھی کو کنگھا کر سکتے ہیں؟ وضو کے دوران داڑھی کے بال گر جاتے ہیں، کیا کیا جائے جبکہ یہ بال نالیوں میں چلے جاتے ہیں؟ احتیاط کی جائے. غیر اختیاری طور پر جو بال گر جائیں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ احتیاط سے آرام سے، بعض لوگوں کے بال زیادہ گرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا احتیاط سے وضو کریں، بال نہ گرے. پھر بھی اگر کوئی بال گر جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو حکم دیا جائے کہ وہ اٹھائے اور نیچے لپ کے، نہیں، وہ ایسا نہ کرے، اس پر کوئی گناہ اور وبال نہیں ہے. البتہ مسجد میں کنگھا کرنے سے پرہیز کیا جائے، اس سے بال بھی گرتے ہیں اور پانی کے چھینٹے وینٹے بھی گرتے ہیں. احتیاط کی جائے، مسجد کے باہر کنگھا کیا جائے. طلاق والی عورت یا بیوہ عورت اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنی عدت پوری کرے گی یا انگریزی مہینوں کے اعتبار سے؟ نیز طلاق والی عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں. 3 ماہواریاں. اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے. ٹھیک، اگر وہ 3 مہینے عربی مہینوں کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ دنوں کے اعتبار سے ہوگی، یعنی 90 دن اس نے پورے کرنے ہوں گے. جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. اگر کسی کے شوہر کی وفات ایسے دن میں ہوئی کہ عربی مہینوں کے اعتبار سے اس کی عدت ہو سکتی ہے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ عربی مہینوں کے اعتبار سے اس کی عدت پوری کی جائے. اور اگر ایسے دن اس کا انتقال ہوا کہ عربی مہینے اس میں نہیں چلائے جا سکتے تو پھر حکم یہ ہے کہ 130 دن وہ پورے کرے، عدت کے 130 دن. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے بیوہ عورت 130 دن کا اعتبار کر کے عدت گزارے. داڑھی کا خط کس حد تک بنایا جا سکتا ہے؟ اوپر سے اور نیچے گردن کی کس حد تک؟ داڑھی یہ داڑھ سے ہے، یہ جو داڑھ ہے نا، جو اوپر والے دان، آپ کو میری داڑھی کے یہ بال نظر آ رہے ہیں، یہ حد ہے، اس کے نیچے نہ کیا جائے. یہ جو داڑھ ہے اس داڑھ تک یہ داڑھی ہے. اسی طرح گردن میں یہ جو ہڈی ہے، ابھری ہوئی ہڈی، اس کے نیچے داڑھی نہیں ہے، اس کے اوپر داڑھی ہے. اور میرا مشورہ جن حضرات نے ابھی تک کینچی یا خط نہیں بنوائے ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ داڑھی کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے. سکون رہتا ہے. اب یہاں دیکھیں میری داڑھی کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، بالکل ٹھیک ہے. جو حضرات استعمال کرتے ہیں بلیڈ وغیرہ یا کینچی وغیرہ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، گرمیوں میں خاص طور پر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو نہ چھیڑا جائے. پھر داڑھی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو روزانہ اس کو بوسے دیتے تھے اس طرح کہ اس سے مجھے بڑا پیار ہے. اور آج بھی کوٹ طاہر میں جب میرا بیان ختم ہونے کو تھا تو میرا دل چاہا، چونکہ وہاں حدیث اور سنت کی بحث تھی، تو میں نے حضرات سے کہا 5 آدمی مجھے ایسے چاہیے جو آج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنا لے. کل قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات ہوگی. تو علماء نے لکھا ہے جس کی داڑھی اور ظاہر سنت کے مطابق ہوگا وہ فوراً پہچانے گا، اور جس کا ظاہر اور داڑھی نہیں ہوگی وہ نہیں پہچان سکے گا. اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. تو میں نے 5 آدمی کہا اور وہاں 16 آدمی یکدم کھڑے ہو گئے. تو آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے، خاص طور پر یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والے بزرگ،
4 انگلی پوری کر لیں داڑھی تو ویسے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، یہ ان کی داڑھی چھوٹی ہے رکھی ہوئی تو ہے، اس کو 4 انگلی پورا کر لیں. 4 انگلی فرض ہے، 1 مٹھی سنت ہے. 4 انگلی فرض ہے، اس سے کم ناجائز اور حرام ہے. تو آپ حضرات تھوڑی سی ہمت فرما لیں. کئی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھائی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اس میں برکت ہی برکت ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں. خاص طور پر جن کے سفید بال نکل آئے ہیں وہ تو اب تیاری کریں جانے کی. یہ سفید بال آ کر بتاتے ہیں خبردار اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، تیاری کرو. اب تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا جتنا بھی ہے، اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے. دوسرا سوال ہے ان کا، ناک کے اندر کے بال کاٹے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ضرورت ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہے کہ شرعی حوالے سے کوئی رکاوٹ ہو، آپ کاٹ سکتے ہیں. اگر آپ رکھنا چاہیں بھی رکھ سکتے ہیں. البتہ طبی اعتبار سے ماہرین کہتے ہیں ان بالوں کی بڑی افادیت ہے، طبی حوالے سے بڑے فوائد ہیں. یہ باہر کی جو گندی وہ ہیں وائرس وغیرہ، ان سے یہ رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. احتیاط ان میں اس سے احتیاطی پہلو ہوتے ہیں. اگر ان کو نہ کاٹا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. کیا خامد اپنی بیوی کی میت کو یا بیوی اپنے خامد کی میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. شرعاً جائز نہیں ہے، البتہ کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو. مثلا شوہر ہے، کوئی مرد بھی نہیں ہے غسل دینے والا، اس صورت میں گنجائش ہے بیوی غسل دے سکتی ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی عورت بھی نہیں ہے غسل دینے والی، سارے مرد ہیں، تو باقی مردوں کے مقابلے میں پھر شوہر کو اجازت ہے وہ غسل دے سکتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. اور میرے دوستو، یہ جو فرضی سوال ہوتے ہیں نا، فرضی، یہ اچھے نہیں ہوتے، ان کا فائدہ نہیں ہوتا. جس سوال کی ضرورت ہو وہ کیا جائے. آج کل کہاں پر ایسی ضرورت پیش آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. الحمدللہ مردوں کی بھی کثرت ہے، عورتوں کی بھی کثرت ہے. کرونا کے دور میں بھی الحمدللہ ایسے مجاہد مرد اور عورتیں ہمارے شہر میں پھرتے رہے کہ جس کو بھی غسل دینا ہو ہم تیار ہیں. ہمارے مدرسے کے اساتذہ کا اجلاس ہوا، ہمارے تمام اساتذہ نے اتفاق کر کے کہا کہ جس کو بھی غسل دینے کی ضرورت ہو ہم جائیں گے. لوگ ڈرتے ہیں، ہم جائیں گے غسل دیں گے. سنت عمل ہے اور میت کا حق ہے. اگر اس سے بیماری لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن نہیں لگے گی. یہ تو اجر و ثواب کا کام ہے. اس پر ایک صاحب غسل دینے کے لیے ہمارے گئے، ان کو کہا جی وہ چڑھا لو. انہوں نے کہا نہیں جی میں ہاتھ سے غسل دوں گا. تو کوئی حرج نہیں جی. مردہ نہلانے کا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. معاوضے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ باپ کو غسل بیٹا دے، ماں کو غسل بیٹیاں دیں، کیوں نہیں دیتی؟ ماں کا اتنا حق نہیں ہے جی. اگر غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا تو سیکھیں. دنیا کے سارے دھندے سیکھیں، یہ کیوں نہ سیکھا؟ سیکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. وہ اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو اور اپنے دادا کو غسل دیں. دینا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور اس میں فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنے دادا جان حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو غسل خود دیا، اور اپنے چھوٹے دادا جان قاضی عبدالحق صاحب، قاضی سجاد صاحب کے والد صاحب، ان کو میں نے غسل دیا. اپنے ابا جی کو میں نے غسل دیا. اور پھر اس میں برکتیں ہیں الحمدللہ، میں نے محسوس کی ہیں. اپنے بزرگوں کو خود غسل دیں. یہاں بہت سے کاروباری حضرات آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک سموار خاص کاروباری حضرات کے لیے اس موضوع پہ بیان کریں کہ کاروبار کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ ضرور کریں گے جی. سوال یہ تھا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا پورا قرآن پاک پڑھ کر بھیجنے کا زیادہ ثواب ہے؟ وضاحت فرما دیں. بڑا اچھا سوال ہے جی. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پورا قرآن پاک پڑھا جائے تو اس پر بھی پورے قرآن پاک کا ثواب. یہ جو اجر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں.
یہ جو اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے اجر حقیقی، جو پورے قرآن کا اجر حقیقی ہے وہ تو پورا قرآن پاک پڑھنے پر ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں وہ اجر حقیقی نہیں ہے، وہ اجر اضافی ہے، اللہ تعالیٰ بطور انعام کے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حقیقت کا مقابلہ اس سے نہیں ہوتا، پورا قرآن پاک پڑھنے کا جو اجر ہے ظاہر ہے وہ تو حقیقی ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، جس کو جو توفیق ہو وہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ آپ روزانہ 3 مرتبہ 6 مرتبہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اس مسجد کے سابقہ خادم ہمارے بھائی محترم عبداللہ صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، آپ سب حضرات کو پتہ ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائیں۔ 25 سال پہلے جب یہاں میں نے درس شروع کیا تھا، 25-26 سال پہلے، تو کئی دروس یہاں ایسے بھی آئے کہ وہ اکیلے میرے سامنے بیٹھتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، تو بعض دفعہ ادھر آنے کے اتنے وسائل نظام نہیں ہوتا تھا، شروع میں 2 آدمی 1 آدمی بھی بعض دفعہ ایک درس پہ ہوتے تھے، لیکن عبداللہ صاحب اس وقت بھی یہاں آتے تھے۔ بہت پرانے ہمارے ساتھی تھے اس مسجد میں، ان کو خاص لگاؤ تھا، شغف تھا، تو ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ مسجد والے تھے اور مسجد کی انہوں نے خدمت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔